وہ سویا ہوا شام کہ جہاں پہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، جہاں کسی کے اندر دم نہ تھا کہ یزید کے خلاف قوت جرأت اظہار ختم ہو چکی تھی، وہاں پہ یہ چند صحابی رسول بیدار ہو گئے عزیزان گرامی۔ اور یہ تو وہ تھے کہ جو کالی کملی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ رسول کے کلمہ گو تھے، لیکن ایک شخص ایسا آیا ہوا ہے کہ جس سے لبوف نے لکھا کہ قد حضر ذات یوم رسول الملک رومی، بادشاہ روم کا قاصد آیا ہوا تھا اسی دن۔ اب جیسے ہی اس نے یہ حالات دیکھے، اس نے آواز دی یا ملک العرب، اے عرب کے بادشاہ، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے کہا مالک ولی ھذا کا، تجھے اس سے اور اس سر سے کیا لینا دینا؟ تو اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میں واپس پلٹ کے اپنے شہر جاؤں تو میرا جو بادشاہ ہے وہ مجھ سے پوچھے گا ما رأیت، تم نے کیا دیکھا، تو میں اس منظر کو بیان کروں۔ یزید نے کہا رسول حسین بن علی، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کر دیا، کہا اس کی ماں کون ہے؟ اس نے کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ اتنا جملہ سننا تھا کہ یہ جو آیا ہوا تھا قاصد بن کے بادشاہ روم کا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تیرے اوپر کو آیا تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے اے لم یا یزید، ابھی تک کہہ رہا تھا یا ملک العرب، اے عرب کے بادشاہ، لہجہ بدل گیا، اب کہہ رہا اے لم یا یزید، اے یزید جان لے انی من احفاد داؤد، ہم داؤد کی نسل سے ہیں، لیکن بینی و بینہ آباء کثیر، لیکن ہمارے اور حضرت داؤد کے درمیان بہت سارے آباء و اجداد کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود النصارى یعظمونی، نصارہ جو ہے وہ ہماری تعظیم کرتے ہیں اور ہمارے قدم کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، صرف اور صرف کس لیے کہ لأنہ من احفاد داؤد، کیونکہ ہم داؤد کی نسل سے ہیں۔ لیکن اے یزید تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بلا فصل تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہے، تیرا بھی کتنا فصل ہے؟ اس سے بات کہتا ہے یزید کیا تم نے کنیسہ حافرہ کے بارے میں سنا ہے؟ یزید کہتا ہے کل التاسما، کہو تاکہ جانے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے یاد رکھو انا بین العمان والصین بحر، عمان اور چین کے درمیان ایک سمندر پایا جاتا ہے کہ جس میں ایک جزیرہ ہے اور اس جزیرے میں ایک شہر بسا ہوا ہے اور اس شہر میں بہت سارے عیسائی معبد ہیں، لیکن ان بہت سارے عیسائی معبد میں ایک معبد ایسا ہے کہ جو اعظم ہوا، جو سب سے بزرگ ہے۔ یزید نے کہا اس میں ہے کیا؟ کہا اس کے اندر ایک گلدستہ ٹنگا ہوا ہے کہ جو سونے اور چاندی اور مزین چیزوں سے ہے۔ یزید کہتا ہے اس کے اندر ہے کیا؟ یہ کہتا ہے یزید جان لے تاکہ تیرے ہوش آ جائے اور تجھے پتہ چل جائے کہ ذریت پیغمبر کا کس طریقے سے احترام کیا جاتا ہے، اولاد پیغمبر کا کس طریقے سے احترام کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس گلدستے کے اندر حاکم الحماری نذیر عیسیٰ، اس گدھے کی کھوڑ ہے جس میں سرکار روح اللہ حضرت عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے۔ لوگ آتے ہیں سال میں اس کے اوپر نذرانے چڑھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، نسلوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ عزیز تو کتنا پستہ ہے، تیرا دین کتنا پتھر ہے، یہ بلا فضل تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تجھے کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے۔ اب جیسے ہی نصرانی کا لوگوں جلال اور دبدبہ دیکھا، یزید نے کہا تھا اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ اپنے شہر لوٹ ہو جائے گا تو ان کا غصہ ہونا یہ ہماری ذلیل و رسوائی کروا دے گا۔ اے یزید ایک فیصلے روم کی رسوائی سے ڈر رہا ہے، ارے تیرا تو نام پورے دنیا میں رسوا ہوا ہے، نام یزید داخل